بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی مسجد کو شہید کر کے بڑی مسجد اور کھلے صحن کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ دوران کھدائی بنیادوں میں بہت ساری پرانی قبروں کا بھی انکشاف ہوا۔ ناظرین، زیادہ تر قبروں میں پرانی اور بوسیدہ ہڈیاں ملی، جن کو پورے احترام کے ساتھ دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اسی دوران ایک ایمان افروز حیران کن واقعہ پیش آیا، جس نے اہل ایمان کے دلوں کو اور بھی مضبوطی دی۔ دوران کھدائی ایک جگہ سے ایسا جسم مبارک ملا جو برسوں پہلے دنیا فانی سے جا چکا تھا، لیکن آج بھی تر و تازہ لگ رہا تھا جیسے آج ہی فوت ہوا ہو۔ زیادہ ناظرین، حیرت والی بات یہ تھی کہ یہ کسی انگریز کا جسم تھا، جس کے نورانی چہرے پر داڑھی مبارک بھی تھی۔ یہ واقعہ ناظرین سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ ایک گورے کا جسم پاک ہے، جو کہ برطانیہ کا رہنے والا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ 1936 میں برطانیہ کے لین لاٹ خاندان سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ پڑھا تو کتاب کی حقانیت اور سچائی سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، دلوں میں عشق الہی کی ایک ایسی شمع روشن ہو گئی کہ برطانیہ چھوڑ کر تلاش شیخ اور تصوف کے اسرار سیکھنے کے لیے ہندوستان آ گئے۔ تلاش حق اور تلاش شیخ کے لیے ملک کا چپا چپا چھان مارا۔ پھر جب خلق بے نیاز کو دونوں بھائیوں پر رحم آیا تو ان کو حیدرآباد میں مولانا سید محمد ذوقی شاہ کا در دکھا دیا۔ دونوں بھائی مولانا شاہ صاحب کے مرید ہوئے اور اپنے شیخ کی زیر نگرانی اپنی روحوں کو عشق الہی اور روحانیت کے اسرار سے روشن کیا۔ شیخ نے اپنی نگاہ خاص سے ان کے مردہ دلوں کو روحانیت کی حرارت بخشی۔ بڑے بھائی کا اسلامی نام فاروق احمد رکھا گیا، جو مرشد سے روحانیت کی تربیت لے کر لاہور میں سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مبارک پر آ گیا۔ یہاں آ کر تحریک کے سب سے بڑے چشمہ معرفت سے عرصہ دراز تک فیض یاب ہوتا رہا اور لوگوں کی بھی تربیت کرتا رہا۔ یہاں کی شدید گرمی کی تاب نہ لا سکا اور اسلامی زندگی کے 28 سال جام شہادت نوش کیا اور آستانہ مبارک میں دفن ہوئے۔ کئی سالوں کے بعد جب مسجد کا کام دوبارہ شروع ہوا تو آپ کا جسم مبارک ویسے کا ویسا تھا۔ یہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت تھی۔ ناظرین، ایک اور واقعہ کہ ایک بہت بڑا پنڈت جو کہ جادوگر بھی تھا، لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا۔ ایک دن بوڑھی عورت پنڈت کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ پنڈت کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف پنڈت یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر
ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرانے لگے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ پنڈت کے ساتھ ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر پنڈت بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت ببرکت سے فیض یاب ہوا۔ ناظرین، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام